میرا پتر وہاں 13 کھجور کے درخت ہیں. شیخ العرب والعجم ہمارے شیخ اول حضرت مولانا عبدالستار توسیع رحمہ اللہ ایک ایک کو ہاتھ لگا کر گن کے آئے ہیں. 13 کھجور کے درخت ہیں. حضرت توسیع رحمہ اللہ چیلنج دے کر فرماتے تھے کہ وہاں 13 درخت ہیں, تمہیں ایک درخت کے بدلے میں 100 درخت دیتے ہیں, پھر چپ کر جاؤ گے, اعتراض نہیں کرو گے؟ 1300 سال سے 13 درختوں کو پیٹ رہے ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کھا لیا. میں مان لیا. تھوڑا آگے چلیں جی. کھا لیا کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ابوبکر نے روٹی کا نوالا توڑا اور فدق کے باغ کو نوالے میں رکھا اور منہ میں کھا گئے؟ نہیں, کھا لیا کا معنی ناجائز قبضہ کیا. میں نے کہا بچوں ایک منٹ ذرا سنبھال کر بات سننا. ناجائز قبضہ کیا؟ جی ہاں. تو حضرت صدیق اکبر جب دنیا سے چلے گئے, پھر حضرت عمر آئے, چلو میں تیرا جھوٹ مان گیا, حضرت عمر نے بھی ناجائز قبضہ کیا. آگے حضرت عثمان ہے, وہ بھی کھا گئے. حالانکہ حضرت عثمان حضرت فاطمہ کے بہنوئی ہیں, سنگل نہیں ڈبل ہیں. ٹھیک ہے, حضرت حسن حسین کے خالو ہیں, چلو وہ بھی کھا گئے, تیرے مطابق جھوٹ مان لیا. اگلا جملہ میں تمہیں منہ مانگی موت دے رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی حکومت آئی, جی آئی. فدق پر ڈیم بن گیا تھا؟ جی نہیں. دریا آ گیا تھا؟ جی نہیں. سمندر برز ہو گیا تھا؟ جی نہیں. حضرت علی کی کتنے سال کی خلافت ہے؟ جی 4.5 سال کی. حضرت علی المرتضیٰ نے یہ زمین اماں فاطمہ کے نام کر کے یوں اپنے بچوں کو کہا کہ میرے شہزادے حسن, میرے شہزادے حسین, آؤ, تمہاری اماں تو دنیا سے رخصت ہو گئی, آؤ ماں کے حصہ تمہارے نام الاٹ کر رہا ہوں. حضرت علی نے کیا؟ جی نہیں. تو پھر جو بات تو حضرت ابو بکر پہ کر رہا ہے, تو کیا سیدنا علی المرتضیٰ سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خاوند ہونے کے باوجود, سرتاج فاطمہ ہونے کے باوجود, حیدر کرار ہونے کے باوجود یہ بھی کھا گئے؟ کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنی اس فدق جاگیر کا مطالبہ کیا تو انہیں یہ کہہ کے مطالبے کو رد کر دیا گیا کہ رسالت مآب کی یہ حدیث ہے کہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. تو جب یہ حکم پیغمبر سنا دیا گیا تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر نے اس حکم کو سنایا, اس حدیث کو سنایا, اور دوسرے خلیفہ نے اس حکم کی تائید کی, اور وہ زندہ موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ حکم اور یہ حدیث جو ہے یہ برحق ہے. پھر تیسرے خلیفہ کے دور میں اسی فدق جاگیر کو دوبارہ بیت المال سے نکال کے انہوں نے اپنے داماد مروان بن حکم بن آس, یہ مروان کون تھا؟ یہ حکم کا بیٹا, اور حکم بن آس, یہ دونوں باپ اور بیٹا کون تھے جن کو اللہ نے قرآن میں جن پہ لعنت کی تھی, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رسول کا مذاق اڑانے کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا تھا. رسالت مآب نے جن کو مدینہ سے نکالا ہوا تھا انہی کے بیٹے مروان کو واپس بلایا گیا, اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان نے یہی فدق جاگیر اٹھا کے اپنے اسی داماد اور اپنے بھانجے مروان کے حوالے کر دی. پھر اس کے بعد چوتھے خلیفہ راشد اہل سنت کے نزدیک امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب ہیں, ہمارے نزدیک وہ پہلے امام ہیں, اہل سنت بھائیوں کے نزدیک وہ چوتھے خلیفہ ہیں. اب یہاں پر 4 خلافتوں پہ آ کے اہل سنت نظریہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کا اختتام ہو گیا, اس کے بعد اسلام میں ملوکیت آ گئی تھی, لیکن خلافت راشدہ کا اختتام جو ہے وہ امیر المومنین میں ہے. کچھ لوگوں نے امام حسن کو بھی خلافت راشدہ میں ان کے تھوڑے سے دور کو شامل کیا ہے, لیکن اکثریت کی یہ رائے ہے کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب پہ آ کے ختم ہو گئی تھی. اب میرا سوال یہ ہے کہ پہلی اس جاگیر کے متعلق پہلا فیصلہ پہلے خلیفہ نے کیا, انہوں نے حدیث پیش کی, دوسرے خلیفہ نے اس کی تائید کی, اور اگر یہ امت کا حق تھا اور نبی جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ میراث نہیں بن سکتی, یہ صرف اور صرف امت کے لیے ہوتی ہے, تو پھر تیسرے خلیفہ نے اپنے دور میں کس ایک نص کے تحت اسے اپنے داماد مروان کے حوالے کیا؟ کیونکہ اگر پہلے 2 خلفاء نے اپنے دور میں نبی کی حدیث کو نص بنایا تھا تو تیسرے خلیفہ نے اپنے دور میں ذاتی اجتہاد کرتے ہوئے نص کے مقابلے پہ اجتہاد کیوں کیا؟ پھر چوتھے خلیفہ راشد علی ابن ابی طالب انہوں نے
جب جناب سیدہ نے یہ مطالبہ کیا تھا تو انہوں نے اس مطالبے پہ گواہی دی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جاگیر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، اور رسول کی یہ تحریر میں اس بات پہ گواہی دیتا ہوں یہ دستخط پیغمبر کے ہیں اور یہ تحریر رسول نے لکھ کے دی تھی۔ اب 4 خلافتوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ پہلے خلیفہ جو ہیں وہ اس مطالبے کو رد کرتے ہیں ایک حدیث کی روشنی میں، دوسرے خلیفہ اس کی تائید کرتے ہیں، تیسرے خلیفہ ان دونوں کے برعکس فیصلہ کرتے ہوئے اس جاگیر کو مروان بن حکم بن عاص کے حوالے کر دیتے ہیں، چوتھے خلیفہ جو ہیں انہوں نے پہلے مطالبے پہ ہی جناب سیدہ کی تائید کر دی تھی۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان تمام خلفاء میں سے حق پر کون تھا۔ پھر جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا دور ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد معاویہ بن ابو سفیان جو ہے وہ اسی فدق جاگیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ کیسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے کہ وہ اس میں پہلا 1/3 حصہ مروان بن حکم کے پاس رہنے دیتا ہے، دوسرا 1/3 حصہ حضرت عثمان کے بیٹے عمرو بن عثمان بن عفان کے حوالے کر دیتا ہے، اور تیسرا 1/3 حصہ اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر آ کے اگلے نمبر پر آ کے فدق کو پھر علیحدہ طریقے سے تقسیم کر دیا گیا کہ جب پہلے دور میں انہوں نے جناب سیدہ سے امت کا حق سمجھ کے واپس لیا تھا، پھر اس کے بعد اگلے آنے والے دور میں ایک شخص کے حوالے کر دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد اگلے آنے والے دور میں اس کو وہاں سے نکال کے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جب 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا پھر اس کے بعد اس کا بیٹا یزید جو ہے وہ اسی کے اوپر تسلط قائم کیے رکھا، اور یزید اس فدق جاگیر پہ قابض رہا۔ یزید کے جانے کے بعد یہی جاگیر فدق جو ہے وہ مروان نے اسے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے فیصلے کو حجت قرار دیتے ہوئے باقی 2 جو اس جاگیر میں معاویہ بن ابو سفیان جن کو مالک بنا کے گیا تھا انہیں بے دخل کر کے اکیلے مروان نے اپنے قبضے پہ لے لیا۔ اکیلے مروان نے اپنے قبضے پہ لیا۔ اس کے بعد مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان جو ہے جب وہ تخت پہ بیٹھتا ہے اور اس کو حکومت ملتی ہے تو پھر وہ اس ملکیت پہ قابض ہو جاتا ہے۔ اس کے بیٹے عبد العزیز کی ملکیت رہا، پھر عبد العزیز کے بعد اس کا بیٹا عمر بن عبد العزیز اس نے اس جاگیر کو دوبارہ اپنے پورے خاندان کو بے دخل کر کے اولاد فاطمہ کے حوالے کر دیا۔ اس نے اولاد فاطمہ کے حوالے کیا، اور پھر عمر بن عبد العزیز کے اس مختصر سے دور میں یہ جاگیر جو تھی یہ صرف اور صرف اولاد فاطمہ کے پاس رہی۔ پھر بنی امیہ کا خاتمہ ہوتا ہے، بنی امیہ کے خاتمے تک فدق اولاد مروان پھر اپنے پاس واپس لے آتے ہیں۔ جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو بنی عباس کا دور شروع ہوتا ہے، اور بنی عباس کے دور کا پہلا خلیفہ صفا ابو العباس صفا جب وہ تخت پہ بیٹھتا ہے تو وہ فدق اولاد فاطمہ کے پھر حوالے کر دیتا ہے۔ منصور دوانکی کا دور آتا ہے، وہ ایک بار پھر فدق اولاد فاطمہ سے چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی آتا ہے، وہ فدق بنی فاطمہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہادی اور رشید آتے ہیں، وہ پھر واپس لے لیتے ہیں۔ مامون رشید اپنے دور میں فدق کو پھر واپس کرتا ہے، لیکن وہ فدق کو واپس نہ کر سکتا ہے کیونکہ معتصم اپنے دور میں واپس آ جاتا ہے اور وہ اس جاگیر کو واپس جانے سے پہلے پھر چھین لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد مامون رشید اپنے دور میں ایک خط لکھتا ہے اور اس خط کے ذریعے سے پھر فدق جو ہے وہ اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے کر دیتا ہے، اور جو مامون رشید عباسی نے خط لکھا وہ مورخ بلازلی نے نقل کیا ہے۔ 210 ہجری میں مامون رشید نے فدق کی واپسی کے جو احکام جاری کیے تھے اس نے مدینہ کے عامل قاسم بن جعفر کو خط تحریر کیا تھا، اور اس میں اس نے لکھا تھا کہ میں مامون اللہ کے دین میں جو مجھے مقام حاصل ہے اور رسالت مآب کی جانشینی اور جو قرابت حاصل ہے، ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو اور نبی اکرم کی فرامین کے نفاذ میں لاتے ہوئے رسول خدا نے جسے جو کچھ عطا کیا تھا اس عطات کو پہنچائے۔ جناب رسول خدا نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو فدق عطا کیا تھا، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اس لیے میں مامون اپنے آپ کو انہوں نے ایک خط میں امیر المومنین لکھا تھا، یہ رائے ہے کہ فدق اس کے وارثوں کو واپس کر دیا جائے اور اس عمل کے ذریعے سے امیر المومنین اللہ کی قربت کا خواہش مند ہو اور عدل اور انصاف کی وجہ سے رسول خدا کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہے۔ مامون رشید نے اپنے غلام خاص
مبارک تبری کو خط لکھا کہ فدق کی مکمل جاگیر کو جملہ حدود کے ساتھ اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا جائے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ مختلف خلافتوں کے دور میں کبھی چھینا جاتا گیا، کبھی کسی ایک شخص کو دیا گیا، کبھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، کبھی اپنے تسلط میں لیا گیا۔ تو اب میرا اہل سنت بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس جاگیر کو جس خلیفہ نے جس دور میں پہلے خلیفہ کے فیصلے کے برعکس کام کیا، تو پھر اگر وہ حدیث ٹھیک تھی تو انہوں نے حدیث کی خلاف ورزی کی، پھر ان کی خلافتوں کو آپ کیا سمجھیں گے؟ اگر ان کا فیصلہ ٹھیک تھا اور یہ جاگیر اولاد فاطمہ کے حوالے کرنے والے خلفاء ٹھیک تھے، تو پھر جس نے واپس نہیں کی تھی اس کی حیثیت شریعت میں کیا رہ جائے گی؟ آخری سوال یہ بچے گا جو یقیناً آپ پوچھیں گے کہ مولا امیر المومنین کا جب دور آیا تھا تو مولا امیر المومنین کے دور میں اس فدق کو کہاں کیا گیا تھا؟ جب امیر المومنین کا دور آیا تھا تو یہ تیسرے خلیفہ کے بعد دور آیا تھا، اور تیسرے خلیفہ نے جیسا کہ تاریخ میں نقل ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ فدق اپنے بھانجے اور اپنے داماد مروان کے حوالے کر دیا تھا۔ تو جب یہ مروان کے پاس آ چکا تھا تو اس وقت مروان کا اس پہ تسلط تھا، اور مولا امیر المومنین جب تخت پہ بیٹھتے ہیں تو مولا امیر المومنین کے خلاف ایک شورش برپا کر دی جاتی ہے، اور قتل عثمان کی تحریک جو ہے اس کا الزام مولا امیر المومنین پہ لگا دیا جاتا ہے، اور مولا امیر المومنین کو قتل عثمان کا بدلہ لینے کی خاطر کبھی جنگ جمل میں روکا جاتا ہے، کبھی جنگ صفین میں روکا جاتا ہے، حتیٰ کہ امیر المومنین اپنا تخت حکومت اور پایا حکومت جو ہے وہ کوفہ منتقل کر دیتے ہیں تاکہ مدینہ کو جنگوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اگر اس دور میں امیر المومنین فدق کی جاگیر کے قبضے کی کوشش کرتے اور فدق کو ان کے تسلط سے واپس لینے کی کوشش کرتے تو جو شورش علی پہ قتل عثمان کی تحریک کی صورت میں چل رہی تھی وہ اپنے طور پہ زندہ کر دی جاتی کہ یقیناً علی جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ علی کا فیصلہ، قتل عثمان میں بھی علی شریک تھے، اور علی قتل عثمان کے بعد اولاد عثمان سے اور خاندان عثمان سے یہ بدلہ لے رہے ہیں۔ دوسری وجہ کہ فدق خالصتاً رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دیا تھا۔ فدق کی اکلوتی مالکہ جناب سیدہ تھی۔ مولا امیر المومنین جب دربار خلافت میں آئے تھے تو بطور مالک نہیں آئے تھے، بطور گواہ آئے تھے۔ جناب سیدہ اس کی واحد گواہ تھی، اور جناب سیدہ جو مالکہ تھی، جو اس جاگیر پہ قابضہ تھی، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت جن کے تصرف میں تھا اور ان سے چھینا گیا تھا، وہ جناب سیدہ جو تھی وہ شہیدہ ہو چکی تھی، ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو جو مالکہ تھی وہ شہید ہو چکی تھی، اور اگر امیر المومنین تخت حکومت میں بیٹھتے اور تخت حکومت میں بیٹھ کے جناب سیدہ پھر امیر المومنین کو خلیفۃ المسلمین سمجھ کے یقیناً اگر سوال کرتی تو پھر علی بزور شمشیر بزور طاقت فدق کو واپس لے سکتے تھے، لیکن امیر المومنین کی خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ جناب سیدہ نے اپنے آخری خطبہ میں یہ کہہ دیا تھا خلیفہ وقت کو کہ اب اس بات کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ تو جب مالکہ فیصلہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ کے چلی گئی تھی تو پھر امیر المومنین اس پہ دوبارہ بزور شمشیر بزور طاقت اور اس فتنہ کے دور میں، اس شورش کے دور میں مختلف قسم کی تحریکوں کو اپنے خلاف سرگرم نہیں کر سکتے تھے۔ امیر المومنین نے پہلے خلیفہ کے دور میں جو قرآن بمطابق تنزیل تھا، یہ بات سننے والے اہل سنت یاد رکھیے گا، ہم شیعت تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم یہ بات مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں کہ آج کا قرآن بمطابق تنزیل نہیں ہے۔ آج کے قرآن میں مکی صورتیں اختتام میں ہیں، مدنی آیات ابتدا میں ہیں، پہلی آیت درمیان میں پڑی ہوئی ہے، آخری آیت جو ہے ابتدائیہ میں جا چکی ہے۔ تو قرآن بمطابق تنزیل نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین وہی قرآن جو تنزیل کے مطابق تھا وہ قرآن لے کے دربار خلافت میں آئے تھے، اور امیر المومنین نے کہا تھا کہ میں نے اس قرآن کو بمطابق نزول جمع کیا ہوا ہے، لیکن اس دور کے خلفاء نے امیر المومنین سے وہ قرآن لینے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ قرآن امیر المومنین واپس لے کے چلے گئے تھے۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن علی کے پاس بمطابق تنزیل جمع تھا تو امیر المومنین اپنے دور میں اس قرآن کو نافذ کیوں نہیں کیا؟ آپ سمجھیے گا وہ دور کتنا حساس تھا۔ اگر امیر المومنین دوبارہ اس قرآن کو نافذ کرتے تو پھر جیسے آج تورات کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، آج انجیل کا اصل صحیفہ کسی کے پاس نہیں ہے، آج زبور اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، تو اگر امیر المومنین اس دور میں اس قرآن کو لے آتے تو پھر آج ہر گھر میں کئی قرآن ہوتے، جیسے آج ہر گھر میں کئی تفسیریں ہیں، جیسے ہر گھر میں کئی ترجمے ہیں، ویسے ہر گھر میں کئی قرآن ہوتے۔ کیونکہ اگر امیر المومنین وہی تنزیل شدہ قرآن لے کے آتے تو علی کے بعد اگلا خلیفہ جو بیٹھتا وہ تخت میں کہتا کہ اگر علی اپنا قرآن لے کے آئے تھے تو میں اپنا قرآن لے کے آؤں گا، اس سے اگلا خلیفہ کہتا میں اپنا قرآن لے کے آؤں گا، تو ہر دور کا بادشاہ اپنا قرآن لے کے آ جاتا۔ آج پتہ ہی نہ چلتا اصل قرآن کس کے پاس ہے۔
اور غلط قرآن کس کے پاس ہے؟ امیر المومنین نے اپنے دور میں جو فیصلے کیے تھے وہ عدل الہی کے مطابق کیے تھے. اور یہاں پہ گزرتے گزرتے کیونکہ ایام فاطمیہ کا اختتام ہے، ایک سوال کا جواب دے دیا جائے کہ امیر المومنین نے جب جناب سیدہ کے دروازے پہ آگ لگی، سوشل میڈیا پہ اس سوال کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے کہ امیر المومنین جناب سیدہ کی مدد کے لیے کیوں نہیں آئے تھے؟ امیر المومنین نے جناب سیدہ کا